اور آپ کو بتائیں کہ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کے خاتمے کی جانب اہم قدم اٹھا دیا. متاثرین کے لیے خصوصی ہیلپ لائن بنا دی. اچھی کاوش ہے لیکن اور بھی بہت کچھ کرنا ضروری ہے. پچھلے ہفتے وزارت انسانی حقوق کے تحت گھریلو تشدد کا شکار ہونے والوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کا آغاز کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی موبائل ایپ بھی ہے. اور اس مفت ہیلپ لائن کے ذریعے تشدد کا شکار ہونے والی خواتین یا ایسا واقعہ رپورٹ کرنے والا کوئی بھی ہو براہ راست حکومت سے رابطہ کر سکتا ہے. حکام فوری طور پر مقامی پولیس کے ذریعے ایکشن لے سکیں گے. خواتین کے مسائل سے متعلق موجودہ حکومت کئی قانون لائی اور کئی قوانین لانے کا اعلان بھی کر رکھا ہے, لیکن اصل مسئلہ وہیں کا وہیں ہے کہ جو قوانین موجود ہیں ان پر عمل بھی ہو. حکومت کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور ایٹ ٹائمز آپ نیبر میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ والے گھر میں ایک عورت پٹ رہی ہے یا تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, آپ پولیس کو کمپلین کرتے ہیں, پولیس ان کے گھر پہ پہنچتی ہے اور وہ عورت انکاری ہو جاتی ہے کہ نہیں میں تو بالکل یہ بھی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا جی, رہنما پاکستان تحریک انصاف کنول شوذب نے ہمیں جوائن کیا اس پہ بات کرنے کے لیے. کنول, گھریلو تشدد پوری دنیا کا مسئلہ ہے, صرف پاکستان کا نہیں, لیکن پاکستان میں تو اس کا حساب ہی نہیں ہے. تو حکومت کو ہیلپ لائن بنانے کا خیال کس طرح آیا, تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتائیں, کیا فرق پڑے گا اس سے؟ حکومت کو ہیلپ لائن بنانے کا خیال اس طرح آیا ہے کہ پاکستان کیونکہ ڈیجیٹلائز بھی ہو رہا ہے اور چیزوں کو سوئفٹلی کرنے کے لیے اور ایکسس یا خواتین کو خاص طور پہ ایکسیسیبل ان تک ہو ہیلپ لائنز, اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک ہیلپ لائن کا نمبر ہو جس کی سینسٹائزیشن ہو جائے, جو سارے ملک میں جس کا نمبر موجود ہو. جس طرح آپ کی ریسکیو کا نمبر پورے پاکستان کو پتہ ہے جن جن علاقوں میں ریسکیو سروسز ہیں 1122 کا, اسی طرح 15 کا پتہ چلا کہ پولیس کو کیسے بلانا ہے, اسی طرح 1099 جو ہے وہ خواتین کے خلاف وائلنس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک ہیلپ لائن نمبر دیا جا رہا ہے, اور جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پورے پاکستان کو اس کا بھی معلوم ہو جائے گا جس طریقے سے باقی ہیلپ لائنز کا پتہ ہے. گریٹ انیشیٹو. کنول صاحب, آپ یہ بتائے گا کہ گھریلو تشدد کا نشانے بننے والی خواتین کی ایک بڑی تعداد ظاہر ہوگی جنہیں اسمارٹ فون تو کیا رابطے کے کسی اور ذریعے تک بھی رسائی نہیں ہوگی, کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تو ان سے یہ فون وغیرہ چھین لیتے ہیں. اب ان کے لیے ہیلپ لائن سے بڑھ کر کچھ آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ یہ بھی ایک ظاہر ہے اچھی پیش رفت ہے. یہ گھریلو تشدد ہی نہیں ہے صرف, دس از جنرل وائلنس اگینسٹ ویمن, تو اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. جی کنول. آبویسلی یہ اس سارے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ہیلپ لائن رکھی گئی ہے, اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ تقریباً 70% رورل ایریاز میں بھی خواتین کے پاس ایکسس ہے کسی نہ کسی طرح, کیونکہ مختلف پیکیجز یا مختلف جو پروگرامز حکومت پاکستان ابھی بھی اور پہلے بھی دیتی رہی ہے, جس میں پہلے بسپ کا پروگرام ہوا کرتا تھا, اب احساس پروگرام ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پیرالل پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں جو بہت ساری ہماری رورل آبادی کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ایکسس کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بہت سی جو ٹیلکوز یا جو یہ موبائل کمپنیز ہیں یہ بہت سارے پیکیجز کے ساتھ ساتھ ایزی پیسہ یا ایک ٹیلی بینکنگ کا بھی سروسز دے رہی ہیں, جو بہت سارے لوگوں نے اس پہ اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں جن کا ایکسس بینکوں تک نہیں تھا, وہ اس کے تھرو کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان سب کو آن بورڈ کر کے اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس قسم کے پروگرام کو آگے لانچ کیا جا رہا ہے. اچھا کنول, ظاہر ہے کہ گھریلو تشدد کا خاتمہ صرف ایک ہیلپ لائن سے آبویسلی نہیں ہو سکتا, حکومت کو کچھ اور اقدامات بھی کرنا پڑیں گے. یہاں بھی قانون سخت کر دینے تک ہی بات رہے گی یا جو قانون موجود ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے زور لگانا چاہیے؟ آئسولیشن میں اگر آپ اس کو خالی دیکھیں گے تو وہ اس طریقے سے امپلیمنٹیشن اگر اس کی ایشور کر بھی دے تو افیکٹونیس نہیں ہوتی ہے. یہ 25 نومبر جو ابھی گزرا, جو 16 دن کی ایکٹیویزم ہوتی ہے ٹو اینڈ وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلز, یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اور ابھی اس سے پہلے بھی ایک آرڈیننس بھی لے کر آئے ہیں جس میں خواتین میں ریپ کے خلاف اور ریپ کی ڈیفینیشن کو بھی چینج کیا گیا. اسی طرح گھریلو تشدد کی جو بھی فارمز ہے جس میں ریپ بھی شامل ہے جو بہت ایکسٹریم فارم ہے, وائلنس ہے جو گھروں میں بچیوں کے ساتھ یا چھوٹے بچوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ ہوتا ہے یا ڈومیسٹک لیبرز کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ہر قسم کا جو تشدد کی فارمز ہے ان کے مطابق جو پہلے سے ایگزسٹنگ لاز ہیں ان میں کیا ریفارمز ہو سکتی ہیں, اور جو نئے جہاں لکوناز ہیں ان کو کس طرح یا گیپس کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے, اس پہ پورا ایک کام اور ایک ریفارمز لائے جا رہے ہیں جن کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر صوبے ان کو اپنائیں گے, اور اس کے بعد وہاں پہ ان کی امپلیمنٹیشن کا بھی ایک سوئفٹ سسٹم جو ہے اس کے اوپر اور ایک جو بہتر
جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو سکے اس پروگرام کو اور اس سارے لاز کو کیسے افیکٹولی امپلیمنٹیشن کی سٹیج پر لے کے جانا ہے, تو وہ اس پہ پورا حکومت کا توجہ بھی ہے, اور اس میں جو منسٹری آف ہیومن رائٹس بھی ہے. کمل شوزر بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا, اینڈ دا ایفرٹس آر گریٹ, بس ان کی امپلیمنٹیشن جس طرح ہم پہلے کہتے تھے اور آپ نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین بھی کر دیا کہ وہ ہو بھی جائیں گی, اور خواتین کو خود بھی امپاور ہونا پڑے گا کہ واٹ ایور ریسورسز یو ہیو, اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور اگر آپ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں یا یو وانٹ ٹو میک اے کمپلین, تو پھر ایک وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جہاں میں کمپلین کروں وہاں پراپر پھر کارروائی ہوگی اور کام پورا ہوگا. اور کمپلین کرنے کے لیے بھی آپ ایک دفعہ مائنڈ بنا لیا کریں, اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز کی صورتحال ہو جاتی ہے اور بری حالت میں ہوتی ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے, نیل پڑے ہوئے ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ بھی وہ بات ہے کہ عبداللہ کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا کہ خواتین کو خود کو پتہ ہونا چاہیے دس از ویئر آئی ڈرا دا لائن, اس سے زیادہ یا اس سے کم یا پھر میں نے لینا ہی نہیں ہے, یہ تشدد میں برداشت نہیں کر سکتی, یو ہیو ٹو ڈرا دا لائن سم ویئر.